الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وأوان بدينه وذكره ورياه. برادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے نام سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے کہ باب العقائد، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، تو ہم عقیدے میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اللہ سے کیسا ہونا تھا، حضرت کیسا تھا، حضرت حاجرہ اللہ نبی علیہ السلام کا کیسا اللہ سے عقیدہ تھا، اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں مختصر دیکھیں. ماہ ذو الحجہ میں ایک اور بڑی شخصیت اسلام کی اس دنیا سے پردہ فرمائی. 26 ذو الحجہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ کیا گیا اور آپ شہید ہوئے اسلام میں. اور آپ کی جو شخصیت تھی، آپ کی شخصیت اسلام لانے کے بعد اسلام کو عروج ملا اور اللہ تعالیٰ نے کئی ایک احکامات آپ کے منشا کے تحت نازل فرمائے. یعنی آپ اللہ کے پاس کی مقبول شخصیت. دنیا میں اسلام کے جو 2 مہینے ہیں، ابتدا اور انتہا، پہلا اور آخر. پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام، یعنی آج میرے خیال سے 5 محرم ہے، شاید میں سمجھتا ہوں 5 محرم یعنی پہلا مہینہ، اور آخری مہینہ ذو الحجہ. یہ دونوں مہینے جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ قربانی کو رکھا. دونوں مہینوں میں قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی ذو الحجہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی محرم. یعنی اسلام قربانی چاہتا ہے، دیکھنا چاہے. قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی گردن کٹائیں. قربانی کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب جانے سے روکتی ہے اس کو چھوڑ دینا قربانی. ہر وہ چیز جو اللہ کے عائد کردہ احکامات میں آپ کو حائل ہوتی ہے اس کو ترک کرنا اور اللہ کے قریب جانا یہ قربانی. قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی گردن کٹائیں. قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اپنے آپ کو ختم کر دیں. قربانی کیا ہے بھائی؟ قربانی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. قربانی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اور انسان سب سے بڑی اپنے نفس کی قربانی دینا، اپنی خواہشات کی قربانی دینا، اپنی انا کی قربانی دینا، اپنی انا کی، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی قربانی دینا اللہ راضی ہے. اللہ کے منشا کے تحت، اللہ کے منشا کے تحت. تو یہ باب العقائد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیسا تھا اللہ سے، اللہ کے رسول سے. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ بڑے شجاع تھے. شجاع یعنی شجاعت والے، بڑے بہادر، بڑے لہیم شہید، بہترین. یعنی مکہ پورا آپ سے خوف کھاتا تھا. بڑے طاقتور شخصیات. عمر بن خطاب آپ کا نام تھا، یعنی خطاب کے بیٹے. آپ شروع سے بڑے شدت پسند تھے اور اسلام
آنے سے پہلے اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیم کی تلاش میں تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. تو خانہ کعبہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ بتوں کی وہ لوگ پوجا نہیں کرتے. کچھ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، بتوں کی پوجا چھوڑ دیے تھے، صرف فکر میں رہتے تھے کہ دین ابراہیم میں وہ کام مل سکتا ہے. وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک معلوم ہوتا تو ان کی تنبیہ کرتے، ان کو سخت سزائیں دیتے، ان کو مارتے تھے. بڑے سخت اور طاقت بھی بہت زیادہ تھی ان کے پاس، اور شدت پسندی بہت زیادہ تھی، اور میں جو بول دیا وہ ہو جانا، یہ ان کا مزاج تھا. خوف نہیں کھاتے تھے کسی سے. جب سرکار اسلام پیش کرے، دین پیش کرنے کے بعد مکے میں لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگے. پہلے وہ دین ابراہیم جو پیش کرتا تھا اس کے خلاف تھے. جب ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ مکے میں ایک نیا دین آیا ہے، لوگ اپنے اصل دین کو چھوڑ کے اس میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کے حساب سے وہ جو بتوں کی پوجا تھی وہ ان کا اصلی دین تھا، چھوڑ کے کفر کر رہے ہیں، دوسری طرف چلے جا رہے ہیں. تو جو ان کو ملتا مسلمان اس کو مارتے، اس پہ سختی کرتے. لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اس وقت اسلام داخل ہو گئے تھے، عقیدہ جو اللہ سے مضبوط ہو گیا وہ لوگ چھوڑے نہیں. جس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا وہ لوگ اس کو اسلام کو چھوڑے. ہوتے ہوتے تقریباً 7 سال ہو گئے. 7ویں سال میں غلبہ مطلب مسلمان پھر بھی کم نہیں ہو رہے، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. تو مشرکین مکہ جو تھے دیکھے، اور مصیبتیں تکالیف بڑھتے جا رہے ہیں. تو سرکار سے دعا فرمائے اللہ سے کہ ابو جہل، اس کا بھی نام عمر تھا، عمر بن ہشام، اس کا بھی نام عمر تھا، عمر بن ہشام، اور عمر فاروق حضرت کا بھی نام عمر تھا. 2 عمر تھے. سرکار سے دعا فرمائے اے اللہ، یہ 2 عمرین میں سے ایک عمر سے اسلام کو تخفیف پہنچا، یعنی قوت دے. 2 عمر میں سے ایک عمر مجھ کو عطا فرما اور اسلام کو قوت عطا فرما، تقویت دے. دعا فرمائے تو وہ دعا عمر فاروق حضرت کے ہاتھ میں قبول ہوئی. مکے میں لوگ بولے بھائی یہ معاملہ تو ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ایک کام کرنا، ہم سرکار رسول کو اس دنیا سے ختم کر دینا، شمع رسالت کو گل کر دینا. کون کر سکتے کام؟ تو کسی میں ہمت نہیں. تمہارے فاروق حضرت کو بولے کہ یہ کام میں کروں گا، اور تلوار کو نیام سے نکال دیے، تلوار کو نیام سے نکال دیے. اور اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی تلوار نیام سے نکال دیا تو انہیں پھر جب تک کہ وہ مقصد پورا نہیں کرا نیام میں تلوار کو نہیں رکھتا. اگر رکھتا وہ تو نامرد کہلاتا. یعنی تلوار نکالا، یعنی عمر تلوار نکال لیے، اور عمر سے زیادہ کوئی شجی نہیں ہے. اب تو شمع رسالت گل ہونے والی ہے، سب خوش نکلے. اس وقت تک لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے. راستے میں جا رہے، جاتے جاتے دیکھے کہ ایک صحابی رسول وہاں سے آ رہے، دیکھے کہ عمر کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے، برہنہ شمشیر ہے، لے کے جا رہے ہیں. ان کا نام ایک صحابی رسول سے نام ذہن میں نہیں ہے. تو بولے کہ اے عمر کدھر کا ارادہ ہے، اے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو بولے کہ شمع رسالت کو گل کرنے جا رہا ہوں. سرکار اس وقت دار ارقم میں تشریف فرماتے تھے صحابہ کے ساتھ. تو صحابی رسول بولے کہ اے عمر تم وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہاری بہن فاطمہ اور اس کا شوہر اسلام قبول کر چکے. تو جو غصہ تھا غصے میں اور اضافہ ہو گیا، غصے میں اور آپ کے اضافہ ہو گیا، اور جلال آ گیا. وہ جلال سے کوئی تلوار لے کے اپنے رخ کو موڑے، اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے. جا کے آواز دیے تو اندر ایک صحابی رسول، آپ کی بہن فاطمہ نام ہے آپ کا، فاطمہ بنت خطاب، آپ کو اور آپ کے شوہر کو قرآن شریف سورہ طٰہٰ کیا ہے پڑھا رہے تھے کچھ. تو جیسی آواز آئی عمر کا جلال
عمر کی قوت وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. وہ تو صحابی رسول تھے جو سکھا رہے تھے. وہ فوراً چلے گئے پیچھے کے دروازے سے, دیوار کو اٹھ کے بھاگ گئے. تو پوچھی بہن کون؟ عمر, دروازہ کھولو اندر ہے. وہ عمر فاروق نے وہ سن لیے, کچھ تلاوت ہوئی. بولے کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کچھ نہیں, جھوٹ بولے دونوں, مطلب اپنی پردہ پوشی فرمائے نہیں بولے. تو آپ کے شوہر کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مارنا شروع کر دیا. بنتے ہمارے اپنے شوہر کو مار کھاتا دیکھ کر آپ کی بہن شوہر کو بچانے کے لیے بیچ میں آ گئے. بیچ میں آنے کے بعد آپ اتنے سخت تھے کہ اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑے. بے انتہا آپ کی بہن کو مار دیے, لہو لہان کر دیے, خون خون کر دیے بہن کو, بہن بھائی کو. اب بہن میں بھی بھائی کا خون رہتا, ان میں بھی شجاعت تھی, ان میں بھی شجاعت تھی, قوت تھی. وہی باپ کی بیٹی تھے. بولے کہ اے عمر, تمہارا زور جو ہے جسم پہ چل سکتا, میرے دل پہ نہیں چل سکتا. تمہارا جو زور ہے, تمہاری جو قوت ہے, وہ قوت تمہارا زور میرے جسم پہ چل سکتا ہے, ہمارے جسموں پہ چل سکتا ہے, لیکن ہمارے دل پہ نہیں چل سکتا. ہمارے دل میں اللہ کے رسول بیٹھے, ایمان ہم لا لیے, ہم اسے پھرنے والے نہیں. جیسے یہ بہن کے الفاظ سنے, بولے کہ ایک سن پہ نازک, اتنا ظلم برداشت کر رہی, اتنی تکلیف برداشت کر رہی, اتنی تکلیف برداشت کر رہی, آخر ہے کیا یہ؟ تو بولے کہ سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. اے عمر, تم ناپاک ہے, یہ کلام پاک ہے, تم کو نہیں لے سکتے. عمر فاروق نے غسل فرمایا. آنے کے بعد آپ صحیفہ نکالے, پیپروں پہ جو چمڑے پہ جو لکھا ہوا تھا اس وقت پڑھے سورہ طٰہٰ کی آیت, اور شاید سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ایسی کچھ آیت کہ ہر چیز جو کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر. یہ کلام کا جو اثر تھا آپ کے قلب پہ اثر ہوا, آپ کا قلب پھر گیا. مطلب کہ یقیناً یہ کلام سچ ہے, یہ کلام حق ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں. کوئی تلوار ویسی لے کے آ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے دار ارقم پہ. تو دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن یا رسول اللہ, عمر آ رہے ہیں تلوار کے ساتھ, عمر آ رہے ہیں تلوار کے ساتھ. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سب تشریف فرما, سرکار کے چچا جو کہ سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے, آپ ہی بڑے تیری بات تو آپ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. بولے کہ اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو آنے دو, اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو آنے دو, ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے. آپ کا بھی کانفیڈنس, آپ کی ہمت. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار جیسے ہی عمر فاروق تو آگے بڑھے, داخل ہوئے. سرکار آگے بڑھ کے آپ کا جو تہبندہ پکڑ کے پوچھے کہ اے عمر, کیا بھی وقت نہیں آیا بدلنے کا, اسلام قبول کرنے کا؟ کس ارادے سے آئے, کس ارادے سے آئے؟ تو عمر فاروق تو بولے کہ یا رسول اللہ بڑھائیے ہاتھ, اسلام قبول کرتا. تو جتنے صحابہ تھے تمام کے تمام صحابہ نے اللہ اکبر کا مطلب شگاف نعرہ لگایا, اسلام قبول کر. پھر اس وقت تک مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے, اس وقت تک مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے, اپنی نماز کا, اپنی عبادتوں کا اظہار نہیں کرتے تھے. ہمارے فاروق وہی تلوار لے کے پھر مکے میں آئے, کعبۃ اللہ کے پاس آئے. پورے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. عمر تلوار لے کے گیا, کام تمام کر کے آنے والا ہے, تلوار لے کے گیا, کام تمام کر کے آنے والا, خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج کے عمر فاروق نے اعلان فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا. اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آ جائے میرے رخ پہ. اگر کوئی اپنی ماں کی گود کو اجاڑنا چاہتا ہے تو آ جائے میرے سامنے. اگر کوئی اپنے اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آ جائے میرے مقابلے. کسی کی ہمت نہیں آتا مقابلے. آج سرکار کے پاس آج بولے یا رسول اللہ, کیا آپ حق پہ نہیں ہے؟ ہاں میں حق پہ ہوں. کیا دین حق پہ نہیں ہے؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ برابر صبر کہ ہم چپکے کی نماز پڑھیں, عبادت کریں, ہم اعلان نماز پڑھیں. عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد
سرکار نے اس بات کو قبول فرمایا اور 2 رو نکلے، 2 صف، ایک صف کی امامت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، ایک صف کی امامت کیا نا، لیکن لیڈ جو کر رہے ہیں ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کعبۃ اللہ پہنچ کے علل اعلان عبادت کیے، اور کسی کافر میں اتنی ہمت نہیں کی کہ آپ کو روک سکے، اور آپ ہمیشہ سرکل کے قریب میں رہیں۔ آپ کا غصہ بڑا سخت، لیکن آپ کا تقویٰ بھی ویسے ہی تھا۔ اور آج بھی دنیا بڑے جتنے لوگ گزرے یہ بولتے ہیں کہ سب سے بہترین نظام جو تھا اسلام کا جو نافذ ہوا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نافذ ہوا، تو انصاف ہوتا تھا۔ آپ کی جگہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں، عدل و انصاف، رعایا کی خبر گیری کرنا، اپنے لوگوں کی خبر گیری کرنا، اپنے لوگوں کے بارے میں جاننا، فکر کرنا، اور آپ کا ایمان۔ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام سے پوچھے، عمر فاروق نے پوچھے کہ اے عمر، تم کو اگر خبر دبائے گی تو تم کیا کرو گے؟ خبر تم کو دبائے گی تم کیا کرو گے؟ تو عمر فاروق نے پوچھے سرکار سے کہ یا رسول اللہ، کیا اب میرا جیسا ایمان ہے زمین کے اوپر جیسا ایمان ہے، کیا خبر میں بھی ویسے ایمان ہوگا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جیسا ایمان تمہارا اب ہے خبر میں بھی ویسے ایمان۔ یہ ایمان ہی ہے جو ہمارے ساتھ جانے والا ہے، ایمان ہی ہے جو ہمارے حشر میں کام آنے والا ہے، خبر میں کام آنے والا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً کہ تمہارا جو ایمان زمین کے اوپر ہے وہی ایمان تمہارا خبر میں ہوگا۔ تو میرے فاروق نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھ کو خبر دبائے گی تو خبر کو میں جیت دوں گا، خبر میرے کو نہیں دبا سکتی۔ اور اللہ کا خوف آپ کے اوپر کیسا تھا؟ ایک مرتبہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی کچھ تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے کہ تم تو حبشی ہے، تم کالے ہیں، تم حبشی ہے تم کالے ہیں، بولیے، یعنی لیکن کچھ سوچ ہے، تکلیف دے جیسا، گالی دے جیسا بات ہو گئی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ جا کے سرکار سے شکایت فرمائے کہ یا رسول اللہ، عمر مجھ کو حبشی کہتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار کے پاس آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے عمر، تمہارے پاس سے ابھی کفر کی بو آتی ہے، یعنی ابھی اسلام پورا داخل نہیں ہوا تمہارے پاس۔ اسلام میں کبھی کسی گورے کو، کسی کالے پہ، کسی کمزور کو، طاقتور کو کسی کمزور پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی دولت مند کو کسی غریب پہ کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب برابر اللہ کی نظر میں۔ اگر اللہ کی نظر میں کوئی مقبول ہے، اللہ کی نظر میں کوئی مقدم ہے، اللہ کے کوئی قریب ہے، وہ متقی ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تمہیں مکرم کون ہے؟ جو متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اچھا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیز کرنے والا ہے، اللہ کی فکر کرنے والا ہے۔ ورنہ کالے کو سرکار کا ایسا فرمائے اے عمر، ابھی تمہارے پاس کفر کی بو آتی ہے۔ آپ سرکار کی تنبیہ سنیں، باہر نکل گئے مسجد نبوی کے، آ کے سیڑھیوں پہ لیٹ گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کے پیر پکڑ لیے، پیر پکڑ کے بولے کہ اے بلال، تم میرے کلے پہ اپنا پیر رکھ دو، تم جب تک معاف نہیں کریں گے میں اٹھوں گا نہیں۔ کیسا تقویٰ، اپنی عزت کی فکر نہیں کی۔ عمر فاروق نے تو وہ جن سے قیصر روم کسرا ایران کا بادشاہ خراتے تھے، نام سے ڈرتے تھے، آپ کا ایسا غلبہ، آپ ایسا انصاف قائم کریں۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو ایک عورت اکیلی راستہ سفر کر رہی، تو عمر فاروق کی عادت تھی
کہ رات میں اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے. رعایا کیسا کری، کیسی زندگی گزارے، کیا تکلیف میں ہے. تو عورت سے جا کے پوچھے کہ اے خاتون بی بی، مخاطب کر کے بولے کہ بھائی تجھ کو خوف نہیں ہے آدھی رات میں یہاں سے گزرنے کا؟ آدھی رات میں اس رات کوئی اندھیرے میں اکیلی عورت سفر کرتی آسان نہیں ہے، خوف نہیں کیا تجھ کو؟ تو عورت بولی کہ یا تو عمر کا انتقال ہو گیا، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا، یا تو خود عمر ہے، نہ کسی اور کی ہمت نہیں ہے عمر کے ہوتے ہوئے کہ کسی راہ چلتی عورت سے گفتگو کر سکے. آپ ایسی خبر کی ایک مرتبہ رات میں آپ سفر کریں، ایسی خبر گیری کریں تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. جا کے پوچھے، بولے آپ بھیج بدل کے جاتے، آپ بھیج بدل کے جاتے. پوچھے کہ کیا بات ہے؟ تو بولے کہ میرا شوہر تو جنگ پہ گیا ہوا ہے، اناج نہیں ہے گھر میں میرے، اب بچے رو رہے ہیں، لگ رہے ہیں. آپ کو خوف پیدا ہو گیا. میری رعایا، اللہ کو کیا جواب دوں گا میں؟ آپ بنفس نفیس بیت المال میں آئے، آ کے بولے کہ یہ گندم کا جو تھیلا ہے میری پیٹھ پہ لاد دو. غلام بول رہا ہے کہ میں لے کے چلتا ہوں آقا. نہیں 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 نہیں، یہ میری ذمہ داری. وہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے لے جا کے اس کے وہ عورت کے گھر میں ڈال دیا ہے. اے بولے کہ بھائی اے مائی معاف کر. نہیں، اپنی رعایا کی اتنی فکر، اپنی رعایا کی اتنی فکر کہ کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا یاد رکھنا. ہم سے ہماری بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے، جس کے اختیار میں جتنے لوگ دیے اس کے اختیار میں اس کے بارے میں پوچھا جائے. ہم لیڈر بن گئے، ہمارے ایریے میں اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے. سب سے چھوٹا جو مقام ہے وہ گھر کے شوہر کا مقام ہے کہ اس کے اختیار میں اس کی بیوی بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا. کیسا خوف آپ کو ایسا خوف. اللہ کو جواب دے گا، اللہ کی جواب دہی گا. اور آپ ایک مرتبہ روم کا یا شام کا ایک شخص آیا ملنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہاں ہیں خلیفہ وقت. تو بولے کہ دیکھو کہیں مل جاتے جھاڑ کے نیچے. تو بولے کہ وہ میرے فاروق ہیں. آپ جھاڑ کے نیچے ایک اینٹ رکھ لے کے آرام کریں. انہیں بولا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں بادشاہوں سے مل نہیں سکتے، محلوں میں اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ بادشاہ کیسا ہے جو تقریباً 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیسی سادہ زندگی گزارتا آپ کی زندگی. اور آپ کی فکر جو تھی دین کی اشاعت کے لیے، اپنے بیٹے کی شادی بھی آپ کس سے کرے. دیکھیے آپ کے بیٹے کی جو شادی ہوئی، بیٹی کی شادی کا بھی واقعہ مشہور واقعہ ہے. ایسے ہی آپ گشت پہ ہیں، ایسے ہی آپ رات میں گشت کر رہے ہیں. تو گشت کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے تو گھر سے کچھ دو عورتوں کی آوازیں آنے لگی کہ بچی بولی ماں کو، اے ماں آج گائے دودھ کم دی، گائے جو ہے آج دودھ کم ہوا، کیا کرنا. تو بیٹی بولی، ماں بولی تھوڑا پانی ملا دے اس میں. تو بیٹی بولی کہ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. خلیفہ وقت کا حکم ہے، خلیفہ عمر کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو ماں بولی تو خلیفہ آ کے دیکھ رہا ہے یہاں پہ، خلیفہ آ کے دیکھ رہا ہے یہاں پہ. ماں پوچھی، لیکن بیٹی جواب دی، ماں خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن خلیفہ کا اللہ ضرور دیکھ رہا. وہ بیٹی کا جو ایمان تھا، کیا ایمان تھا بیٹی کا کہ اللہ دیکھنے والا ہے. ہم خلیفہ وقت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑنا، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنا. خلیفہ وقت کی خاطر نماز نہیں پڑھنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے لیے عبادت کرنا. تو ہم دودھ میں پانی نہیں ملا رہے تو خلیفہ وقت کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے. یا تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا.
عمر فاروق نے اس گھر کو مارک کر لیے اور آ کے اپنے بیٹے سے بولے کہ میں تمہارا نکاح ایسے مختلف سے ایسی خاتون سے کرنا چاہتا ہوں تو ایمان والے ہیں آپ راضی ہو، اس خاتون سے آپ کا نکاح فرمایا، اور ان کی نسل میں ان کا پوترا جو ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو بنو امیہ کے ایک ہی شخص ہے جو صحیح بہترین شخص بنو امیہ کے وہ دور میں جو حکومت کرے، آپ کے پوترے بڑے پوترے ہے نا، ایمان اصل عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ ایمان کی بات کرتے۔ جب آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے، جب خلیفہ بنے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وزیر کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ میرا وقت قریب آ رہا، میں کس کو خلیفہ بناؤں، کیونکہ شکل سے ہم اعلان نہیں کرے تھے اپنے بعد کس کو خلیفہ بننا، تو جھگڑے کے آثار پیدا ہو گئے تھے انصار میں اور مہاجرین میں، تو بولے کہ یہ معاملہ نہیں آنا، ایسا مسئلہ نہیں ہونا، میں پہلے ہی کچھ اس کا انتظام کر دیتا ہوں، بلکہ آپ کیا کریں لوگوں سے مشورہ کریں بہت سارے کہ عمر کیسا ہے، عمر کیسا ہے، تو لوگ بولے کہ بھائی اتنا سخت مزاج ہے، آپ اتنا نرم مزاج ہے، وہ سخت مزاج ہے، آپ نہیں بنانا ان کو، بہت سارے لوگ بولے، مشورے لینے کے بعد کہ آپ اعلان کر دیے کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہے۔ لوگ سوال کرے کہ تم ابو بکر صدیق نے سوال کرے کہ امیر المومنین آپ اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے، آپ اتنے سخت آدمی کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا، میں تم میں سب سے بہترین جو شخص ہے اس کو خلیفہ بنا کے جاؤں، تم میں جو بہترین شخص ہے، اس کی جو سختی ہے صرف نرمی کی وجہ سے اس کی سختی ہے، جب خلیفہ بنے گا ضرور نرم ہو جائے گا، جب آپ خلیفہ بنے جب خطبہ ارشاد فرمائے، خطبہ ارشاد فرما کے بولے کہ اگر میں کہیں غلط ہو جاؤں تو مجھ کو روک دینا، اگر میں کہیں غلط ہو جاؤں دین کے خلاف ہو جاؤں تو مجھ کو روک دینا، تو ایک صحابی رسول اٹھ کے بولے کہ اے عمر ہم تم کو تلوار سے روکیں گے، تو آپ غصے میں نہیں آئے، آپ بولے کہ جب تک ایسے لوگ میرے پاس موجود ہیں میں غلط راہ پہ نہیں چل سکتا، یعنی ہمارے ساتھی بھی اچھے ہونا، خالی ہمارے اکیلے اچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھی صحبت میں رکھے، ہمارے اچھے ساتھیوں سے ہم کو ملائے، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ، عمر فاروق نے ایسے ہی آپ کا نام مرتبہ نہیں بنا، آپ اللہ سے اتنا خوف کرتے فرماتے کہ اے عمر کاش کہ تو ایک گھاس کا تنکا ہوتا، کاش کہ تو ایک گھاس کا تنکا ہوتا، اس کو جانور چر جاتے، تجھ کو اللہ کا حساب دینا ہے، اللہ کو تجھ کو اللہ کے پاس حساب دینا ہے، آپ کو اتنی ہمیشہ اللہ کے پاس حساب دینے کا خوف رہتا، ہمیشہ فکر مند رہتے کہ بھائی اس کو اللہ کا حساب، خلیفہ بن گئے آپ تو رات دن آپ کی فکر خالی اپنی رعایا کی فکر میں رہتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اہل بیت کا بھی بے انتہا ادب و احترام تھا، بے انتہا ادب و احترام کرتے تھے، آپ اپنی اولاد پہ آپ اہل بیت کو فوقیت دیتے تھے۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام رہے گا شب عاشورہ، شب عاشورہ یعنی ہفتے کی رات، ہم 2 گھنٹے کا ایک پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ، 9:15 کو ہفتے کی رات میں 9:15 کو عشاء پڑھیں گے، 9:15 سے 11 بجے تک ہم پروگرام رکھیں گے، 2 گھنٹے پروگرام رکھیں گے تاکہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کر سکیں، اہل بیت کا ہم تذکرہ، اور شب عاشورہ بڑی اہم رات ہے، جو بڑی بڑی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے، اس میں ایک شب عاشورہ بھی ہے، ایک شب عید الفطر ہے، شب 10 ذوالحجہ ہے، عرفے کا دن ہے، ایک شب عاشورہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے اس رات 2 گھنٹے ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں، اہل بیت کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے بھی بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کی عظمت ہمیشہ آپ کے قلب میں رہے، اور انصاف
جب آپ کے اوپر حملہ ہوا، ابو لولو فیروز نام کا ایک غلام آپ کے اوپر حملہ کرا، دو باتیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ غلام تھا، جنگ میں پکڑا گیا تھا، انہیں آ کے اپنے آقا کی شکایت کرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرا آقا مجھ سے بہت کام لیتا ہے اور مجھ پہ جو ٹیکس ہے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ تو کتنا لیتا پوچھے تو کچھ 2 درہم بول کے بتایا۔ کیا کام کرتے ہو پوچھے عمر فاروق، بولے کہ میں نقاشی کرتا ہوں، لکڑی کا کام، یعنی ہنرمند تھا، اچھا ہنر والا تھا، زیادہ پیسہ کماتا تھا، اچھا تھا۔ اور تو عمر فاروق نے بولے کہ بھائی تو جو کام کرتا ہے وہ حساب سے تیرا آقا جو تجھ کو لیتا ہے برابر ہے، زیادہ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ عمر فاروق کی تاریخ بہت بڑی ہے، آپ کے اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، آپ گورنروں کو نہیں چھوڑے، آپ گورنروں کو نہیں چھوڑے، گورنروں کو سزا دے دیا بلا کے، اور کئی کام کروایا۔ زمین کی پیمائش آپ کے دور میں شروع ہوئی، فوج کا محکمہ آپ کے دور میں شروع ہوا، پوری جو علاقہ بہت بڑا علاقہ ہو گیا، کیا کرنا اس کو ڈیوائڈ کرے، صوبوں میں تقسیم کرے، یعنی نظام حکومت کیسا چلانا آپ بتائیں، حکومت کیسا چلانا۔ آج بھی اگر ان کے جیسی کوئی حکومت چلا سکتا ہے تو وہ کامیاب ہے آپ کے جیسے۔ اور بیت المقدس آپ کے دور میں فتح ہوا، بیت المقدس آپ کے دور میں فتح ہوا۔ بیت المقدس کے لیے وہ جو وہاں کا جو راہب تھا، جو ذمہ دار تھے، بولے کہ بھائی ہم بیت المقدس کی کنجی جو ہے تمہارے خلیفہ کو دیتے، کیونکہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی چیز ہے، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس، تینوں کے لیے مسجد اقصیٰ بیت المقدس سب سے بہت اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، تابوت سکینہ، اسحاق علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کئی لوگوں کے وہاں پہ تبرکات ہیں۔ تو انہیں بولا کہ ہم بڑے آدمی کو دیتے، آپ کے جو خلیفہ ہے اس کو دیتے۔ تو خاسد کو بھیجا ہے مدینہ، بولے کہ بھائی وہ گورنر ایسا چاہ رہا، آپ مشورہ کریں کیا کرنا۔ تو صحابہ کرام بولے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کے، وہاں پہ خلیفہ بنا کے آپ نکلے غلام کے ساتھ، کیا حساب ہے آپ کا؟ ایک اونٹ ہے، بولے کہ راستہ طویل ہے، تو ایک منزل تم اونٹ پہ بیٹھنا، میں تمہاری مہار پکڑ کے چلوں، اور ایک منزل میں اونٹ پہ بیٹھتا ہوں، تم پیدل چلنا۔ غلام ہے، غلام کو بول سکتے تو پوری منزل پیدل چل، میں بیٹھ کے چلتا ہوں، میں آقا ہوں۔ لیکن آپ یہ نہیں بولے، آپ کیا بولے؟ ایک منزل تو بیٹھے گا، ایک منزل میں بیٹھوں گا۔ تو بیت المقدس کے پاس جب پہنچے تو اس وقت غلام کا وقت تھا اونٹ پہ بیٹھنے کا۔ وہ لوگ دور سے آتے ہوئے دیکھ کے بولے کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس اس کے ہاتھ پتہ ہوگا۔ توریت میں، انجیل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے منشا کے تحت آیتوں میں نازل فرمائے۔ جنگ بدر جب ہوئی، جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار ہو کے آئے، قیدی گرفتار ہو کے آنے کے بعد سرکار مشورہ کرے صحابہ سے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو جس کا رشتہ ہے انہیں اس کو قتل کرنا، اسلام سب سے امپورٹنٹ۔ اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، جو مطلب کمزور ہیں ان کو معاف کر دیا جائے، جو پیسے دے سکتے ہیں ان پہ ہدیہ لے کے، جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، جو بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو لکھانا، جس کو لکھنا پڑھنا جانتے، لکھائی پڑھائی کرا کے ہمارے کچھ بچوں کو سکھا دو، ان کو آزاد ہے۔ تو سرکار اگر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر نہیں کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو، اب چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، لیکن دوبارہ نہیں چھوڑنا، گرفتار ہو گیا ہے قتل کر دینا، گرفتار ہو گیا ہے قتل کر دینا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان کے جو روزے ہیں، رمضان کے جو روزے سحر ہمارے پاس ہے، پہلے سحر نہیں تھی، رات میں ہم سو گئے، رات میں ہم سو گئے تو ہمارا روزہ شروع، روزہ بس بھائی افطار کرا، میں اکثر افطار کر کے ہم تھوڑا ذرا لیٹتے، ایک گھنٹہ سو جاتے، اکثر نیند لگ جاتی، نیند لگے تو روزہ شروع۔ اسلام میں بھی ایسی تھا روزہ پہلے،
نہ کھانا پینا ہے، نہ ہم بیوی کے قریب جا سکتے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطا ہو گئی، آپ اپنی بیوی کے پاس ہوئے، احساس ہوا ارے میں غلط کر دیا، گناہ کر دیا، گناہ ہے. آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، سرکار کے پاس تشریف لا رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیا کہ تم اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو رات میں. صبح کے وقت سے تمہارا روزہ کیوں ہو. آیت طویل آیتیں ہیں، یعنی آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بچانے کے لیے تمام امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی. یعنی اللہ کے پاس آپ کی بڑی قدر تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ 2 عمرین میں سے آپ کو چنے. یہ جو ابو لولو جو تھا، آپ کو جو قتل کرا، نے آقا کی شکایت کرا تو آپ فیصلہ سن کے بولے کہ آقا آپ کا جو ہے وہ ظلم نہیں کر رہا. پھر پوچھے کہ میں نے سنا ہے کہ تو چکی بھی بناتا ہے ہوا سے چلنے والی. تو بولا کہ ہاں بناتا ہوں، تو میرے لیے بنا دے. تو بولا کہ ضرور، ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز مشرق سے مغرب تک سنی جائے گی. بول کے چلے گیا. تو عمر فاروق نے 7 لوگوں کو بولے یہ مجھ کو قتل کی دھمکی دے کے گیا، قتل کی دھمکی دے کے گیا. اس کے بعد آپ کی عادت تھی کہ فجر میں جب آتے گشت کرتے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے، مسجد تشریف لاتے اور خود امامت بھی کرتے اور صفحے درست کرنے کے لیے خاص طور پہ تنبیہ فرماتے. تو وہ آپ آئے مسجد میں امامت کے لیے ٹھہرے، تو وہ ابو لولو جو تھا سب درست کرو بولے، سامنے صف میں آیا، اس کے ہاتھ میں 2 دھاری خنجر تھا. 2 دھاری خنجر بولے تو بیچ میں اس کا دستہ تھا، ادھر بھی پھل ادھر بھی پھل، 2 طرف پھل. وہ پھل سے آپ پہ 3 مار کیا، ایک ناف کے نیچے، ایک ادھر پہلو پہ، آپ کے 3 مار کیا. آپ گرے، 13 لوگوں کو زخمی کر دیا، 13 میں سے 7 کی موت ہوئی. لیکن ایک صحابی رسول فوراً اس کے اوپر چادر ڈال دی، پکڑے گیا لیکن گرفتار نہیں ہوا، فوراً خودکشی کر لیا. گرفتار نہیں ہوا، فوراً خودکشی کر لیا. لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ بڑی، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شام کو، ایران کو، عراق کو، مصر کو جب یہ پورے فتح کرے تو ان لوگوں میں دشمنی تھی، بغض تھا. تو کچھ قبیلے مدینے میں بھی آباد تھے، وہ لوگ اس کو سمجھنے بہت بڑا بہادر جنگجو تھا، 13 لوگوں کو قتل کرا، زخمی کر دیا. تو اندازہ لگانا، اس میں 6 ہلاک ہو گئے. مطلب کتنا بہادر زخمی تھا، ایسا کمزور نہیں تھا انہیں. تو اس کو ایک سازش کے تحت آپ کا قتل کیا گیا، یہ کہا جاتا ہے. آپ کا ایمان کا ایک اور واقعہ جو ہے دریائے نیل کا. جب مصر فتح ہوا، مصر فتح ہونے کے بعد مصر کے ایک رواج تھا کہ دریائے نیل میں سال میں 1 مرتبہ ایک حسین و جمیل عورت کو سجا کے دریا میں پھینکتے تھے. تو دریا چلتا تھا، تو دریا سوکھ جاتا تھا. جب اسلام داخل ہوا تو لوگ یہ رسوم ادا کرنے پہنچے، تو وہاں کے جو گورنر تھے بولے کہ یہ کیا ہو رہا؟ نہیں، یہ ہماری رسم ہے سالوں سے، اگر نہیں پھینکے تو دریا سوکھ جاتی. تو بولے کہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے، اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں، کیا کرنا پھر؟ تو عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے، اطلاع دیے کہ بھئی یہ معاملہ ایسا ہو گیا، تو آپ دریا کے نام میں خط لکھے، دریا کے نام. اسی لیے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، بولے اللہ تعالیٰ جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، جو مومن ہے اس کے لیے مسخر ہے. فرشتے ہمارے تابع ہیں، شیطان ہم سے ارذل ہے، سب سے افضل ہم ہیں اگر ہم اپنے مقام پہ رہے تو. دریائے نیل کے نام خط لکھے، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہم کو تیری حاجت نہیں ہے. وہ چٹھی لکھ کے بولے کہ چٹھی جو ہے دریا میں ڈال دو. وہ چٹھی دریا میں ڈالے، وہ دریا چلنا شروع ہو گئی. آج 1400 سال ہو گئے، آج تک جاری ہے.
کبھی نہیں سوکھی، دریا نیل ہے نا. ہر چیز پہ آپ کا حکومت کرے. آپ خبر کو چیر دیتا ہوں میں نے، دریا کو چلنے کا حکم دے دیے. ہر ملک آپ کے اندر میں فتح ہوا. جب آپ کے اوپر حملہ ہو گیا، آپ کی جان جانے کے پورا معلوم ہو گیا کہ بہت مشکل ہے بچنا، تو لوگ بولے کہ بھائی خلیفہ نامزد کر دو کسی کو. تو 6 لوگوں کی ٹیم بنائے. تو لوگ بولے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے اجلہ صحابہ میں ہے، آپ کے بیٹے. بولے کہ میرے بیٹے کا نام نہیں آنا اس میں. بولے جو خلیفہ بننے والے ہیں، خلیفہ بننے والا میں میرے بیٹے کا نام شامل نہیں کرنا. نہیں، اتنا آپ کا تقویٰ اللہ سے، اور آپ پھر شہید ہو گئے. لیکن قیامت تک کے لیے آپ کی جگہ کوئی اور جری شخص پیدا نہیں. تو اسلام کو جو تقویت دیا، اور جو رعایا کی کسی خبر گیری کرتا تھا راتوں میں اٹھ کے، رعایا میری کیا کر رہی، رعایا سے. اور یہ فوج میں جو چھٹی دینے کا نظام بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کر. رات میں ایسی گشت میں ہیں آپ، ایک مرتبہ رات میں آپ گشت میں ہیں، تو عرب کا دستور ہے شاعری میں بات کرتے تھے عرب. تو ایک عورت شاعری میں اپنے شوہر سے دوری کا اظہار کر رہی تھی. شاعری میں اپنے شوہر سے دوری کا اظہار کر رہی تھی. آپ تشریف لائے مکان، پوچھے مطلب میرا شوہر جہاد پہ چلے گیا، میں نہیں ہوں، اکیلی ہوں، تنہا ہوں. اپنی تنہائی کا انہیں شاعری میں اظہار کرے. تو آ کے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھے کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی؟ تو آپ کی زوجہ بولے کہ 4 مہینے. اس سے زیادہ گناہ کا احتمال ہے، گناہ کا خطرہ ہے. تو آپ اعلان کر دیے، آپ آرڈر پاس کر دیے کہ جتنے مجاہدین ہیں 4 مہینے کے بعد سب کو چھٹی ہونا، چاہے جنگ کی حالت کیسی بھی رہے. گناہوں سے بچانا میرا مقصد ہے اپنی قوم کو. وہ آج بھی جاری ہے. کئی ایسے قوانین ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کرے، آج تک چل رہے. وہ آپ کہتے ہیں سرکار کے سچے صحابہ. اور آپ جب آپ آخری وقت آیا تو پردہ فرمانے سے پہلے بولے کہ اپنے بیٹے کو بلا کے بولے کہ جاؤ اماں عائشہ سے اجازت لو کہ میں اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں. میں سرکار کے پہلو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما ہے. تو صدیق امہات المومنین ہمارے کیا نام ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ پوچھے کہ میری والد کی سی خواہش ہے. تو بولے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، 3 لوگوں کی جگہ تھی اس کے اندر، میں نے اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن عمر کے لیے میں اپنی جگہ سے دستبردار ہوں. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے کہ میرا اپنے بیٹے کو بلا کے بولے، اجازت نہیں رہی، بیٹے کو بلا کے بولے کہ تم ایک صحابی رسول کا نام لے کے بولے اس شخص پہ نظر رکھو، اس شخص پہ نظر رکھو. سرکار نے تمام منافقین کی لسٹ فہرست ان کو دی تھی. اگر وہ میری نماز پڑھے، میری نماز جنازہ میری ادا کرے تو میرے کو اندر تدفین کرے، اگر نہیں کرے میری نماز جنازہ نہیں پڑھے پھر کہیں اور لے جا کے تدفین کرنا، دیکھنا کیا کرنا تمہیں. آپ کو اتنا خوف، اتنا ہونے کے بعد بھی آپ کو یقین، یہ احساس تھا کہ کہیں منافق تو نہیں ہوں، کیا میں گنہگار تو نہیں ہوں، کیا میں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، ایسا خوف آپ کو. جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا تھا، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جب انتقال ہوا اس کا تو لوگ بولے کہ نماز جنازہ سرکار کو بولے پڑھانے کے لیے. تو سرکار آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، عمر فاروق نے تو روک لیے. یہ منافق تھا، یہ منافق تھا، اس کی نماز جنازہ کیسا پڑھاتے آپ؟ نہیں پڑھانا. لیکن سرکار کچھ بات ہوئی، نماز جنازہ پڑھا دی. لیکن اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں، اے ابھی تم منافقین میں سے کسی کی نماز نہیں پڑھانا.
یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے فیور میں، چاہے وہ قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہونے دو، چاہے رمضان میں روزے کی وقت کی کمی کا واقعہ ہونے دو، یا منافقین، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے جو الفاظ ہوتے تھے اللہ کا منشا ہوتا تھا، اللہ کا منشا ہوتا تھا. تو یہ آپ اجازت طلب فرمائیں، اجازت ملنے کے بعد آپ کو پھر تجزیہ پہلو میں آپ کی تدفین کی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی زندگی سے سبق حاصل کریں، وہ شجاعت، وہ جرت، وہ ہمت اور وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. جی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آئے نہ آئے جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو ضرور عطا فرما. ہر دو کے عمل کے اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ ہے فرما. تیرے اولیاء کی نوری میدان سے مالا مال فرما. واسطے میں کریم صورت کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ افضل صلوات و معلومات و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.